الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
سرکار عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اس نام کو چن کر الگ رکھا ہوا تھا کہ جب میرا محبوب نبی آئے گا اسی کا نام یہ رکھا جائے گا. اور نبیوں کے نام بھی بڑے اعلیٰ، ان کے معنی بھی بڑے اچھے، لیکن جیسا نام لکھنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، معنی میں، مفہوم میں جو نام اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا، ایسا میں نہیں ہوگا، ایسا اعلیٰ نام اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. اور تمام انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کے نام ان کے ماں باپ کے ذریعے رکھوائے. ماں باپ نے اپنی مرضی سے رکھا. کئی آنے والے نبی کا باپ پہلے سے نبی ہے، اللہ نے بشارت دی کہ تجھے بیٹا ملے گا تو نام یحییٰ ہوگا. کئی انبیاء کا اس طرح بھی ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں آ چکے ہیں، دنیا میں آنے والے ہیں، اللہ نے کسی انداز میں نام رکھ دیا. وہ مان جائے اللہ کو میرے اور آپ کے نبی سے کتنا پیار ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان بنانے سے 2000 سال پہلے میرا نام رکھ دیا. اور بلکہ روایت میں پڑھی تھی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی یہ دنیا بنی کوئی نہیں، یہ زمین و آسمان نہیں بنا، یہ دنیا بنانے میں ابھی 9 لاکھ سال باقی ہے. رب کائنات نے اس وقت میرا نام رکھ دیا تھا. اور اس سے بڑی عجیب روایت جبرائیل امین سامنے موجود ہے. حضور نے فرمایا، اور جبرائیل تیری عمر کتنی، تیری زندگی کتنی؟ عرض کر دیا مجھے پتا کوئی نہیں. فرمایا کچھ نہ کچھ تو مجھے اندازہ ہوگا. عرض کیا تھا اس بات سے اندازہ لگا لے جب میں آسمان پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا. وہ 70,000 سال کے بعد چمکنے والا ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او جبرائیل جس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا. اب جبرائیل پریشان، حیران، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او جبرائیل گھبرانا، پریشان نہ ہو. وہ ستارہ جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، آج اگر تیرے سامنے آ جائے تو کیا اس کو پہچان لے گا؟ عرض کیا تھا میں نے کتنی مرتبہ دیکھا، مجھے اس کی بڑی پہچان ہو گئی. میرے سامنے آ جائے تو فوراً پہچان لے گا. حضور نے فرمایا، اور جبرائیل میرے پیچھے آ جا. جبرائیل پیچھے آ گئے. حضور علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر مہر نبوت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور جبرائیل آگے بڑھ، دیکھ کر بتا جو وہ ستارہ چمکتا دیکھا کرتا تھا کہیں وہ یہ تو نہیں ہے. جبرائیل آگے بڑھے اور جو دیکھا قسم کھا کے کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب نبی، واللہ یہی ستارہ تھا جس کو میں آسمانوں میں دیکھا کرتا تھا. 70,000 کو 72,000 سے زیادہ ہو، کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا جبرائیل کی عمر کتنی ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ستارے کی صورت میں 9 لاکھ سال نہیں بلکہ کروڑوں سال پہلے چمکا. بار بار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے مجھے میرا نام محمد اپنی مرضی سے رکھا، اور اس لیے رکھا کہ اس کا یہ نام بھی بڑا پیارا، اس نام کے لینے والے بھی لوگ بڑے پیارے بن جایا کرتے ہیں. اس نام کو دلوں میں بسانے والے لوگ بھی بڑے عظیم بن جاتے ہیں. اور رب کائنات نے یہ نام ایسا بہترین عطا فرمایا جس کا معنی اور مفہوم بھی بڑا اعلیٰ. اور بچوں کے ناموں پہ اگر غور کریں، کسی نبی کے نام
نام کا معنی ہے دلکمی رغبت والا، تو کوئی بات تو نہیں، لیکن اتنا اچھا معنی بھی نہیں۔ کسی نبی کے نام کا معنی ہے دوستی والا، کسی نبی کے نام کا معنی ہے بزرگی والا، کسی نبی کے نام کا معنی ہے افسوس والا، نوحہ کرنے والا، کسی کے نام کا معنی ہے پانی سے نکلا ہوا۔ لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو جو مبارک نام عطا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کا معنی ہے تعریفوں والا۔ تعریف تو اللہ نے صرف اپنی رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بعد کائنات میں اگر کسی کی تعریف ہوگی تو محمد بلال کی ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس نام کا معنی صرف تعریفوں والا نہیں بلکہ ایسی تعریفوں والا ہے کہ جس کی تعریف ہر آدمی کرے، ہر کوئی کرے، اپنا کرے، بیگانہ کرے، ہر آدمی جس کی تعریف کرے، کوئی کائنات مل کر جس کی تعریف کرے، خود رب کائنات جس کی تعریف کرے، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں جہاں دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، کہیں ظلموں کا تذکرہ، کہیں چہرہ انور کا تذکرہ، کہیں روشنی مبارک کا تذکرہ، کہیں آنکھ مبارک کا تذکرہ، کہیں دانت مبارک کا تذکرہ، کہیں ہونٹ مبارک کا تذکرہ، کہیں آپ کے سینے اطہر کا تذکرہ، کہیں دشنے مبارک کا تذکرہ، کہیں پیروں کے تلووں کا تذکرہ، کہیں جہاں تلوے لگے ان جگہوں کا تذکرہ، کہیں آپ کی محبتوں کا تذکرہ، صحابتوں کا تذکرہ، اعلی اخلاق کا تذکرہ، تمام کا تمام قرآن اللہ نے اپنے محبوب نبی کی تعریف میں بیان کر دیا۔ کہتے ہیں اس نبی کی عظمت اور تعریفوں میں کہ جن کی تعریف میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تمام زمانہ کر رہا ہے، اور جن کی تعریف خود رب کائنات کرے ان کی عظمتوں کی کیا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کا عظمتوں کا تذکرہ کر دیا، تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ رب العزت نے جا بجا اپنے محبوب نبی کی تعریف کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے نام جو تعریفوں والا عطا فرما دیا، نام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم تو جب تعریف کرو گے تب کرو گے، میں اللہ پہلے سے اپنے نبی کی تعریف شروع کر دیتا ہوں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور کہیں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہیں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کہیں ارشاد فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کہیں ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کہیں ارشاد فرمایا انا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اور لوگوں قرآن پڑھ کے دیکھو، سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب نبی کی نام کی لاج رکھتے ہوئے تعریف میں ارشاد فرمایا. اللہ نے جب نام عطا فرمایا تعریفوں والا، تو سب سے پہلے اللہ نے خود تعریف کی. قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اپنے محبوب نبی کی نعت پڑھنے والا سب سے پہلے میرے اللہ ہے. نعت کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو. اللہ رب العزت نے جب نام تعریفوں والا عطا فرمایا تو خود تعریف کی، پورا قرآن لکھ لکھ کے بھر دیا تعریفوں میں. پتہ چلا اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، عظمت، سیرت، صورت، نعت پڑھنے والی سب سے پہلی ہستی اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ اللہ نے نام جو عطا فرمایا تعریفوں والا، یہی وجہ ہے. ہر کوئی تعریف کرنے پہ مجبور ہے، ہر آدمی تعریف کرنے پہ مجبور ہے. عربی زبان کا ہو تو تعریف عربی میں کر رہا، فارسی کا ہو فارسی میں تعریف کر رہا، پنجابی کا ہو پنجابی میں کر رہا، سرائکی کا ہو سرائکی میں اپنے نبی کو یاد کر رہا، کوئی راجپوت گھرانے کا ہو تو رانگڑی میں یاد کر رہا. جس کو اللہ نے جو زبان عطا فرمائی وہ اسی زبان سے اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا. اور جس کو شاعری نہیں آتی وہ اپنے جملوں میں کر رہا، جو شاعر نہیں ہے وہ اپنے الفاظ میں تعریف کر رہا. حضور کی اماں محترمہ حضرت آمنہ شاعرہ تو نہیں تھی، لیکن دیکھ کر کیا کہا کہ آج تک میری آنکھوں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. یہ دنیا میں آتے ہی اللہ تعریف کرا رہے ہیں. کیوں؟ نام جو محمد ہے معنی کیا ہے؟ تعریفوں والا. کل کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے سامنے صحابی رسول ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی. حضور نے اپنا ممبر چھوڑا، نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا حسان میرے ممبر پر بیٹھ کر میری نعت سنا. شاعر تھے نا، فرمایا میری نعت مجھے میرے ممبر پر بیٹھ کے سنا. عرض کی آقا آپ کا ممبر ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھ سکتا، میں نیچے بیٹھا ہوا سنا دیتا ہوں. فرمایا نہیں، جب نعت میری سنانی ہے، میری نعت عام کام نہیں، میرے اللہ کو میری نعت بڑی پسند ہے. جس اللہ نے میری نعت میں قرآن کے 30 سپارے نازل فرما دیے. حضرت حسان ابن ثابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے. امام الانبیاء کے سراپے انور کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا، واللیل زلفوں کو دیکھا، والضحیٰ چہرے کو دیکھا، والقمر پیشانی کو دیکھا. جس میں اطہر کو دیکھتا گیا فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہیں زلفوں کی تعریف کروں چہرے کی تعریف نہ رہ جائے، چہرے کی تعریف کروں دندان مبارک کی تعریف نہ رہ جائے، ایک عضو کی تعریف کروں دوسرا حصہ نہ رہ جائے. فوراً پکار اٹھے، اے اللہ کے محبوب نبی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً
من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے نبی اور میرے نبی، پروردگار عالم نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا، ایسا ماجبین بنایا کہ ایسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت حسان کے سامنے امام الانبیاء کا وضحا چہرہ تھا، جلال و جمال کا مشاہدہ کر رہے تھے، بات پوری نہ کر سکے۔ انہیں یوں کہنا چاہیے تھا میری آنکھ نے نہیں بلکہ کائنات کی کسی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت آمنہ نے فرمایا ایسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ بولی ایسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین بولے آفاقہا گردید ام محربتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اے آمنہ، اے حلیمہ، تم کیسے دیکھو گے؟ تم یہی رہتی ہو، دور تک جاتی کوئی نہیں۔ میں نے تمام کائنات کو دیکھا، ایسا حسین و جمیل تو میں جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا۔ ادھر حسان ابن ثابت کہتے ہیں ایسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ادھر سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں اے حسان، تیری آنکھوں نے تو کیا، کائنات کی کسی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو حضرت حسان، ان کی زبان عربی تھی تو انہوں نے عربی میں ہمارے نبی کی تعریف بیان کر دی۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے محبوب نبی، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے اللہ کے محبوب نبی، آپ جیسے جمال والا آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے اللہ کے محبوب نبی، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، لگتا یوں ہے اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، آپ کی مرضی سے بنایا۔ معلوم یوں ہوتا ہے اللہ آپ سے پوچھتے گئے چہرہ کیسا بناؤ، زلفیں کیسی بناؤں، پیشانی کیسی بناؤں، دندان مبارک کیسے بناؤں، دستے مبارک کیسے بناؤں، پاؤں مبارک کیسے بناؤں، آپ کا جسم اطہر کیسا ہو، آپ بتاتے گئے ہوں اور اللہ بناتے گئے ہوں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے نا میری آنکھیں ایسی ہوتی۔ شیشے کے سامنے جب بندہ بن سور کے کھڑا ہوتا ہے نا، بال ٹھیک ہیں، آنکھیں ایسی ہوتی، آنکھیں ٹھیک ہیں، بھویں ایسی ہوتی، بھویں ٹھیک ہیں، پلکیں ایسی ہوتی، پلکیں ٹھیک ہیں، ناک ایسا ہوتا، ناک ٹھیک ہے، کان ایسے ہوتے۔ ہر آدمی خود میں کوئی نہ کوئی کمی محسوس کرتا ہے، دوسرا آدمی سامنے والے میں کمی محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ نے حضور کو ایسا بنایا تھا۔ ام معبد کہتی ہے وسیم کسیم، اتنے خوبصورت تھے، سامنے سے دیکھو تو خوبصورت، پیچھے سے دیکھو تو خوبصورت، دائیں سے دیکھو تو خوبصورت، بائیں سے دیکھو تو خوبصورت، بیٹھے ہوئے دیکھو تو خوبصورت، لیٹے ہوئے دیکھو تو خوبصورت، چلتے ہوئے دیکھو تو خوبصورت۔ اللہ نے ہر رخ سے، ہر اعتبار سے، ہر طرف سے حسین و جمیل بنا دیا۔ تو حضرت حسان عربی دان تھے، اللہ نے ہمارے نبی کو نام عطا فرمایا محمد
تعریفوں والا حضرت حسان نے عربی میں تعریف کر دی، عربی میں تعریف کر دی. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جو جس زبان کا بھی ہوگا میرے نبی کی تعریف اپنی زبان میں کرنی پڑے. ایک فارسی کا شاعر ہے، فارسی زبان ہے، اس کے دل میں آ گئی تو اس نے فارسی میں ہمارے نبی کی تعریف کرنا شروع کر دی، اللہ کے نبی کی تعریف کرنا شروع کر دی. کہتا ہے کہ جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از خیال محمد. رب کائنات نے اس جہان کو جو روشنی دی ہے یہ چاند کی وجہ سے نہیں ہے، سورج کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے رخ محمد سے روشنی لے کر تمام جہان کو روشن کر دیا. ہمارے دلوں کی جو زندگی ہے، ہمارے دلوں کی جو روشنی ہے، یہ ہماری سانسوں کی وجہ سے نہیں، ہماری زندگی کی وجہ سے نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں زندہ ہیں لیکن ایمان کوئی نہیں، دل روشن کوئی نہیں. کہتا ہے دلم زندہ شد از خیال محمد، ہمارے خیال میں امام الانبیاء کی تصویر موجود ہے، ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، دل بھی روشن ہو جاتا ہے. کشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ در بہ بود قیل و قال محمد. شاعر کہتا ہے فارسی زبان میں ہماری یہ مسجدیں بڑی روشن، ہمارے مدرسے بڑے روشن، اللہ والوں کی خانقاہیں بڑی روشن ہے. اس کی اور کوئی وجہ کوئی نہیں، وجہ یہ ہے مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، اللہ والے کی خانقاہ میں بھی میرے نبی محمد کا نام لیا جاتا ہے. رب کائنات نے ہر جگہ روشنی پیدا کر دی. فارسی والے نے فارسی میں تعریف کر دی. کیوں؟ محمد تعریفوں والا. ایک ہندو شاعر ہے تو ہندو لیکن فارسی زبان جانتا ہے، فارسی میں ہی ہندو ہو کر میرے نبی کی تعریف بیان کرنے لگا. کہتا ہے کہ بقلبم غنا از جمال محمد، بچشم ضیاء از جمال محمد، بقلبم غنا از خیال محمد. رب کائنات نے ہمارے آنکھوں میں جو روشنی رکھی ہے، ہماری آنکھوں میں جو نور ہے، ان آنکھوں سے جو ہم دیکھا کرتے ہیں یہ روشنی آنکھوں کا کمال نہیں بلکہ رب کائنات نے والضحیٰ چہرے سے روشنی لے کر ہماری آنکھوں میں ڈالی، ہماری آنکھیں روشن ہو گئی. کہتا ہے کہ بچشم ضیاء از جمال محمد. اللہ نے فارسی زبان دی تھی تو فارسی میں ہمارے نبی کی تعریف. بچشم ضیاء از جمال محمد، بقلبم غنا از خیال محمد. ہماری آنکھوں کی روشنی والضحیٰ چہرے کی بدولت ہے، ہمارے دلوں کا غنا امام الانبیاء کے تصور کی بدولت ہے. اگلی بات ہندو ہو کر بڑی کمال کی بات کر گیا. کہتا ہے مثال محمد چینجوئی نیابی نیابی مثال محمد. ہندو شاعر فارسی زبان میں کہتا ہے آ لوگو محمد کی مثال تم کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو، زمین آسمان چھان مارو ہر چیز ملے گی، محمد جیسا دوسرا نہ ملے گا. اللہ نے نام عطا فرمایا محمد، ذرا لے کے دیکھو منہ بھی میٹھا ہو جائے گا، دل بھی میٹھا ہو جائے گا. اللہ
امین گیلانی رحمت اللہ علیہ عجیب اپنے انداز میں شعر پڑھا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لب کو لب چومتے ہیں جب کوئی لے نام ان کا، لب کو لب چومتے ہیں جب کوئی لے نام ان کا. نام میں ان کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے. رب کائنات نے نام بھی ایسا اعلیٰ عطا فرمایا، کوئی آدمی 1 مرتبہ امام الانبیاء کا نام لے، لب 2 مرتبہ چومتے ہیں. اللہ اکبر. محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر کوئی تعریف کرے، صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کوئی تعریف کرے، اپنا بھی بیگانہ بھی، دوست بھی دشمن بھی، دیوانہ بھی پروانہ بھی اور جان کا دشمن بھی جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے نام ہی ایسا دیا. کوئی دشمن دشمنی کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جب پلاننگ کرے گا تو اس وقت بھی تعریف کرے گا. کفار مشرکین جب حضور کی قتل کرنے کی تدبیریں بناتے تھے، مشورہ کیا ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنا ہے. جب یہ قتل کا مشورہ کیا، نام محمد لیا تو تعریف ہو گئی، اسی وقت تعریف ہو گئی، دشمن بھی تعریف کر گیا. سکھوں کی گرنتھ ہے، گرنتھ کے اندر سکھوں نے بھی میرے نبی کی تعریف فرمائی، تعریف کر دی. کہتا ہے کہ عرب کا باشی احد کا پیارا، عرب کا باشی احد کا پیارا، زباں پہ تھا امتی کا نعرہ. کمر میں پٹکا جو میم کا تھا وہ نام احمد بتا رہا تھا. جو رین سپنوں میں ایک بالم سکھیر مورے نظر پڑا تھا. عجب سی تھی من موہنی سی صورت، نرالی سج دھج دکھا رہا تھا. سکھ ہو کر اپنی سکھوں کی کتاب میں میرے اور آپ کی نبی کی عظمتوں کا چرچا کر گیا، تعریف کر گیا. کیوں کر گیا؟ اللہ نے نام جو تعریفوں والا عطا فرمایا. کوئی اردو بولنے والا ہو، پنجابی بولنے والا ہو، سرائکی بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، اور بلوچی بولنے والا ہو، پشتو بولنے والا ہو، چائنیز بولنے والا ہو، اللہ نے ہر زبان میں اپنے محبوب نبی کی تعریف کرائی ہے. اس لیے اللہ نے خود تعریف کی ہے اور نام دیا تعریفوں والا. اس مجمع میں سرائکی بھی لوگ بیٹھے ہیں. سرائکی شعراء نے بھی اپنے اپنے انداز کے اندر امام الانبیاء سے محبت کا اظہار کیا، اور ایک شاعر نے بڑی ہی عقیدت کا اظہار کیا. کہتا ہے کہ جتوں گزریا سوہنا نبی انہاں گلیاں دا ککھ ہوواں. جتوں گزریا سوہنا نبی انہاں گلیاں دا ککھ ہوواں. میری قسمت ایویں گر ہوندی تا لکھاں چوں میں لکھ ہوواں. خوش قسمت او سوہنے پکھی جڑے رج رج کے روزہ دے دل. خوش قسمت او سوہنے پکھی جڑے رج رج کے روزہ دے دل.
دل رو رو کے آدائے کاش انہاں پکھیاں دی اکھ ہوا اور لوگو رب کائنات نے ہر زبان پر، ہر بولی کی زبان پر، ہر بولی بولنے والے کی زبان پر اپنے محبوب نبی کا تذکرہ جاری کر دیا، اس لیے جاری کیا نام جو عطا فرما دیا تعریفوں والا۔ یہ میں نے مختصر سے احاطہ کر دیا، ٹائم بھی تھوڑا، اور آج جی تو یہ چاہتا تھا کہ ساری زبانوں میں تعریف کر کے سناؤں، لیکن بندے تھوڑی زبانوں کے بیٹھے، تھوڑی زبانوں کے بیٹھے ہیں، رانگڑ ایک دو بیٹھے ہیں، نہیں تو رانگڑی میں بھی سنا دوں گا۔ شاہ صاحب نگانے والوں نے بھی سنا دوں گا، سنا دیں۔ رنگڑ شاعر کہتا ہے کہ آقا تھاری باتاں بول قرآن کے، آقا تھاری باتاں بول قرآن کے، بیان کرے گا کوئی آقا تھاری شان کے، یاد آویں جد تھاریاں باتاں آنکھوں تے او جائیں برساتاں، روز درود و سلام پڑھیں ام، روز پڑھیں ام تھاریاں نعتاں، اللہ کی جنت میں بن جائیں، اللہ کی جنت میں بن جائیں، مالک ایک مکان کے، آقا تھاری باتاں بول قرآن کے، آب زمزم پی کے آویں اپنے دل کی پیاس بجھاویں، تھارے سیر کی میٹھیاں کھجوراں کچھ کھاویں کچھ لے کے آویں، ہم نے بھی جو موقع مل جائیں، بھائی ابراہیم ہم نے بھی جو موقع مل جائیں، تھارے سیر میں آن کے، آقا تھاری باتاں بول قرآن کے۔ اور لوگو پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی کو نام اتنا اعلیٰ عطا فرمایا، تعریفوں والا، جس کی تعریف رب کائنات خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کی تعریف عرب والے عربی زبان میں کرتے ہیں، جس کی تعریف فارس والے فارسی زبان میں کرتے ہیں، جس کی تعریف اردو والے اردو زبان میں کرتے ہیں، سندھی بلوچی اپنی زبان میں کرتے ہیں، افغانی اپنی زبان میں کرتے ہیں، رانگڑ اپنی زبان میں، سرائکی اپنی زبان میں، پنجابی اپنی زبان میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آ لوگو یہ زبانیں بنائی ہوئی میں اللہ کی ہے، جس کو بولنا آ گیا وہ میرے نبی کی تعریف کرتا چلا جائے۔ ایک معنی آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ محمد نام کا معنی ہے تعریفوں والا۔ ایک معنی مختصراً اور سمجھ لیں، صاحب مفردات امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محمد کا معنی صرف اتنا کافی نہیں، تعریفوں والا، تعریفوں والا تو ہے، لیکن فرمایا اس کا معنی اور ہے۔ اے امام راغب ہمیں بتلا دیجئے کہ اور معنی کیا ہے؟ کہتا ہے کہ محمد الذی اجمعت فی خصال محمودہ، محمد اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر تمام نبیوں کی عظمتیں موجود ہوں، تمام نبیوں کی اچھی صفتیں موجود ہوں، تمام نبیوں کے کمالات موجود ہوں، تمام نبیوں کے جمالات موجود ہوں، تمام کائنات کی اچھی صفتیں، اچھی عادتیں، اچھا حسن و جمال جس کے اندر موجود ہو، ایک آدمی میں سب باتیں جمع ہو جائیں، اسے محمد کہا جاتا ہے۔
بھائی ابراہیم کیا تو زندہ باد، یہ بیان سننے بھاگلپور سے آئے بیٹھے، عمر دیکھیں، صحت دیکھیں اور جذبہ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلا بیان قاری حنیف کا سنا، کس سال میں؟ کم سے کم 35 سال پہلے، کہتے ہیں بس پھر سب کا چھوڑ دیا، قاری حنیف کا ہو گیا۔ اور یہ ان کی اس جو ان کا دعویٰ ہے اس کی دلیل ہے کہ آج اتنی دور کا سفر کر کے آئے بیٹھے۔ تو امام راغب کہتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں محمد الذی اجمعت فی خصال محمودہ، جس کے اندر تمام اچھی باتیں، اچھی صفتیں، جمالات، کمالات، معجزات، تمام کائنات کی خوبیاں جس میں ہوں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے خوبیاں آدم علیہ السلام کو بھی دی، نوح علیہ السلام کو بھی دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی، اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی دی، سب نبیوں کو دی، لیکن جو کمالات، جو جمالات، جو معجزات، جو عظمتیں، جو خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب نبی کو دی وہ کسی کو نہیں دی۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک تخت ملا، بڑی حیران کن بات تھی، اتنا بڑا تخت تھا، علماء نے مورخین نے لکھا ہے کہ 4000 کرسیاں ایک دم اس کے اوپر لگ سکتی تھیں۔ جس شادی حال میں